ہے جی ہاں 11ویں شریف کے متعلق آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ 11ویں شریف کا ختم جو ہوتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے 11ویں کے متعلق، تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ختم شریف کرانا منع ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ کیونکہ وہ 11 ربیع الثانی کو فوت ہوئے حضرت شیخ عبدالقادر، تو 11 کی اس نسبت سے 11ویں کا ختم دلایا جاتا ہے، تو ایصال ثواب ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے حسب توفیق، قرضہ لے کر ادھار لے کر 11ویں پکانا منع ہے، طاقت نہیں ہے تو نہ پکاؤ، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر پکاتے ہو تو خود ہانڈی اپنے گھر کی پکا کر چند بندوں کو بلا کر قرآن شریف بھی پڑھا کر ختم دلا دو، ایصال ثواب کر دو۔ جو کھانا کھلا سکتا ہے 10 دیگے 50 دیگے 100 دیگے بھی پکا سکتا ہے، وہ کھلائے اور یہ دعا کرے کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جو سب سے اولیاء اللہ میں سب سے بڑے موحد تھے، جنہوں نے رسالت اور توحید کا علی منہاج النبوہ درس دیا 40 سال، میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے یہ قرآن شریف کا ہدیہ جو ہے پیش کرتا ہوں۔ اور جو میں نے مخلوق کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں سے اگر قبول فرمائے تو اس کا ثواب بھی میں ان کی نظر کرتا ہوں۔ اس مخلوق کا جو کھانا کھلانا ہے اس کا بھی، اور حق حلال کا کھانا ہو، روپیہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ رشوت کا پیسہ لے کر، چوری کا پیسہ لے کر، حرام طریقے سے کما کر آپ 11ویں یا ختم دلائیں، یہ بھی منع ہے۔ یہی 40واں کا اور جمعراتوں کا اور چیلم کا اور ان کا بھی یہی طریقہ ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ ضروری کریں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے قرآن شریف پڑھائے اپنی طاقت کے مطابق، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے نہیں، پیسہ دکھانے کے لیے نہیں، سمجھ آئی نا، اللہ کے لیے، لوجہ اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو غریب لوگوں کو بلائے، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں، جو پہلے ہی پلاؤ زردے کھاتے ہیں ان کو نہ بلائے، غریب لوگوں کو بلائے جن کو نصیب نہیں ہوتا۔ گل سمجھ آئی نہیں؟ 11ویں پکانی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب ہے۔ اگر کوئی کر سکنا ہے تو کرے، نہیں کر سکنا تو نہ کرے۔ جیڑا نہ کرے اس سے اعتراض نہ کرو، جیڑا کرے اس سے بھی اعتراض نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہی بات ہے چیلم کی، سوم کی، جمعراتوں کی اور 40واں کی۔ لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، ماں مر گئی، پیو مر گیا، پھوپھی مر گئی، کدے روٹی نہ لائی تے لوگ آکسن جناب بہوں شودہ ہے ہوئے اس تک ککھ نہیں لایا۔ لوگاں نے دکھانے واسطے اگر تساں دتا، روٹی دتی، تساں خرچ کیتا، اللہ دی بارگاہ وچ مردود ہوئے گا تو اڈا عمل، اللہ قبول نہیں فرمائے گا، منہ تے چک کے مارے گا واپس کہ میرے واسطے نہیں دیتے ہی، تو اپنی نک رکھنے واسطے برادری وچ علاقے وچ تاں روٹی دیتی ہے، تاں 40واں کیتے ہی، تاں جمعرات کیتی ہے۔ نیت اپنی خالص رکھو اللہ واسطے، نیت تو اڈی ہو جان دے، لوگ اگر کہندے ہیں تو کہنے رہا ہوں، تسی نیت اپنے مالک نال ٹھیک رکھو، تو اڈی نیت دا حساب تو اڈے مالک لینا ہے، تو اڈی نیت دا نہ میں واقف ہے نہ تسی میری نیت دے واقف، نیت صرف وہ ہی جانتا ہے۔ اگر تو اڈی نیت ٹھیک ہے 40واں کرو، لیکن ایک گزارش میں کر سا کہ جڑے لوگ کر سکتے ہیں 40ویں تے جمعراتاں وہ کٹ خرچ کریا کرن، کیونکہ اے غریب لوگ جڑے نا اے پھر پلمنن، وڈا بندہ کام کر بھی نا، اے ولیمہ دیتا ہے جی فلانے بڑے نواب صاحب ان علاقے نے انہاں دیتا ہے، پیر صاحب ان بڑے امیر آدمی، اور پیر صاحب تا ولیمہ بھی دے سکنے وڈا 10 لاکھ بدیاں بھی کھلا سکنے، لیکن وہ غریب محلے والا تو نہیں کھلا سکنا، وہ تو نہیں کھلا سکتا، وہ تو دیکھے گا پیر صاحب کے، مولوی صاحب کے، لیڈر صاحب کے، صدر صاحب کے طریقے کو۔ تو اگر یہ بڑے لوگ سادگی اپنائیں گے، کم افراد بلائیں گے تو غریبوں کی لالچ بھی کم ہوگی، وہ بھی کہیں گے یار کوئی نہیں ہم بھی تھوڑے سے آدمی بلا لیں گے، اگر نہیں بھی ہے 4-5 آدمیوں میں گزارا کر لیں گے، ورنہ غریب لوگ لپکتے ہیں، وہ پھر جائیدادیں بیچ دیتے ہیں، پھر کل مانگتے پھر
پھرتے ہیں سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بڑے لوگوں کو چھوٹے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اخراجات میں کمی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ نکاح ہو، بیاہ ہو، چیلم ہو، جمعرات ہو، کوئی فنکشن ہو۔ حضرات اب میرا خیال ہے دعا ہوگی، ختم شریف پڑھ لیں۔ میں شعر کیڑے مسئلے کوئی میں نے کوئی شعر کوئی نہیں، اچھا نہیں اور میں نے ہوتا ہوئی تھے، چلو پھر اچھا ہونا عباسی صاحب کو اشعار نہیں فرمائش پہ کرنے تے تلے روٹی لا کے بھی سارے کھلوتے ہیں نا، سارے حضراتاں کھانا شانا بھی کھانا ہے نا، دیر بھی بڑی ہوگی۔ اچھا حضرات میں اس موقع کی مناسبت سے میں نے جو باتیں کر دی ہیں وہ بہت، اگر آپ سمجھیں تو یہ بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا درس ہے جو میں نے آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کرنے کی، آپ کو بھی دے، ٹھیک ہے؟ تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کہنا نہیں والدہ کہنا نہیں فوت کتنے تو سا نہیں کوئی ختم کسی قرآن شریف وغیرہ پڑھے ہیں؟ کتنے پڑھے نہیں؟ اچھا 52 قرآن تسی ملک کرو میرے قبول کیتے، اور بھائی کسی کو پڑھے نہیں؟ چلو چلو قبول کیتا، میں بھی جو کچھ پڑھے میں دعا کرنا، پھر سارے واسطے کٹھی دعا آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ آمین۔ اپنی اپنی حاجات دل میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قاضی الحاجات کی جناب میں اپنی آرزویں التجائیں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ یا رب کریم ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم تیری عاجز مخلوق ہیں، تو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا داتا ہے، ہمیں دیتا ہے، ہمارا پالنہار ہے، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ ہم ہر آن ہر بات میں ہر چیز میں ہر وقت تیرے محتاج ہیں، ہر وقت تیری طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری حاجات پوری فرما یا اللہ یا رب العالمین۔ اپنے رسول مجتبیٰ کی عزت کے طفیل ہماری قوم کو، امت مسلمہ کو عزت عطا فرما، اور ہمارے سربراہان مملکت کو اس ملک میں تیرا اور تیرے رسول کا نظام نافذ کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے مالک، ہماری نسلیں تیرے پیغام کو اپنی آگے نسلوں تک پہنچائیں، خود بھی پڑھیں، عمل بھی کریں، اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہم خود بھی کاربند رہیں، ہماری نسلیں بھی، ہماری اولادیں بھی اسی عقیدے پر سختی سے کاربند رہیں۔ یا اللہ علماء امت میں اتحاد پیدا فرما، تمام یہ جو ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، ان کو ایک سٹیج پر جمع فرما، ایک جھنڈے کے نیچے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اس آیت کے برکت کے طفیل اعتصام بحبل اللہ انہیں نصیب عطا فرما۔ یا اللہ یا رب کریم
ہماری اس قوم کو دشمن اور دوست پرکھنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کو زندہ رکھ، اس ملک کو پائندہ رکھ، اس لیے کہ یہ تیرے اور تیرے رسول کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا ہے۔ یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کہ لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی۔ یا رب تو چنانک ان کے پریشان شوم، محتاج برادران و خیشان شوم، چیزے کے دہی بدہ مراز در خیش تاز در تو بردر ایشان شوم۔ یا رب ز قناعتم تونگر گرداں، وز نور یقین دلم منور گرداں، روزی من سوختہ سر گرداں، بے منت مخلوق میسر گرداں۔ آنی کہ تو حال دل نالاں دانی، احوال غم شکستہ بالاں دانی، گر خانمت سینہ سوزاں شنوی، وردم نزنم زبان لالاں دانی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔